رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس کی مقبولیت واسطے صلوات. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات. تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس محافل آزاد مقاصد دی برابری واسطے صلوات. تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواحنا لہم الفدا. امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. دعا ہے رب کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. تو تمام احباب دی تشریف آوری پانی اندر انتظام فرمایا. میری حاضری
اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ مالک تمام پریشان حال مومنین دی پریشانیاں رفع فرما، تمام بیمار مومنین مومنات نو صحت عطا فرما، تمام بے اولاد مومنین نو صاحب اولاد فرما، جنہاں گھراں دے وچ بچیاں مالک عمر دراز والے بچے نصیب فرما، راہیان کربلا شرکائے مشی 40 دے مالک مشکلات آسان فرما، انہاں نو مالک خیر خوبی دے نال گھراں دے وچ واپس لے آ، اساں ساریاں نو اس زیارت تو مشرف فرما، بار بار کربلا دی زیارت نصیب فرما۔ جتنے اہل ایمان پچھلے سال تک ساڑی اس مجلس 40 اور اس چیلم دی مجلس سے شامل ہیں اور دنیا تو چلے گئے، مالک انہاں مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ اس چک دے جتنے عزاداری دے سلسلے نال مربوط جوان بچے بزرگان ساریاں نو مالک اجر خیر نصیب فرما۔ محترمہ جناب ملک ممتاز سن صاحب، ملک سعید اللہ نمبردار صاحب، جناب ملک مشتاق صاحب اور جتنے بزرگان کاوش قدو کاوش فرمیدن مالک انہوں نے اجر خیر عطا فرما۔ عزیز سلطان علی نو مالک بڑیاں حیاتیاں لے فرزندان نرینہ نصیب فرما۔ اس امام بارگاہ اور حسینیہ دی تعمیر واسطے جتنے اہل ایمان نے اموال خرچ فرمائے نے اور یہ حصہ ملایا مالک انہوں نے رزق اموالچ برکات نصیب فرما۔ رب کائنات انہوں نے اجر خیر نصیب فرما، روزی فراخ طیب حلال عنایت فرمائے۔ یوسف گنگش طیب زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو، بلند آواز نال صلوات۔ رب کائنات دے فرمان دے مد نظر جو مالک نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز فرض بھی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، اس تو مفہوم سمجھ آ ویندا جو نماز مومنہ دے اتے فرض ہے، لیکن اگو مالک فرمایا فرض بھی ہے اور وقت کے ساتھ فرض ہے۔ لہذا نماز دا وقت ہے میرے بات، اور جبلہ مولانا بھی این بڑے ادب دے نال ہولوجہ فرما گئے کہ اگے تا آسان دیں دیا سے 1:45 بجے تو چلو تو 1 بجے تک پڑھ لمی، 1 بجے آزان چیز ایک سلوات پڑھو محمد والا۔ اس رخصت تو استفادہ کر دے ہونا۔ ایک چھوٹا جا مفہوم ہے میرے ذہن امانت مکتب اور معارف اہل بیت دے عنوان نال، اللہ پاک تو انہوں ہمیشہ سلامت رکھے۔ نماز بہت اہم ہے، گورنر بنایا ہے امیر المومنین نے جناب مالک اشتر نو، جنہوں گورنری پہ دیتے ہیں انہوں نے لکھ کے دیتا نے این کریں این نہ کریں این کریں این نہ کریں این کریں این نہ کریں، ایدہ خیال رکھی ایدہ خیال رکھی تھی۔ آخر دے فرمائے وَعْلَمْ، جان لے اَنَّا كُلَّ عَمَلِكَ تَابِعٌ لِصَلَاتِكَ، بھامیں یہ ڈائی چنگا بڑھ ونجے نا تیری ساریاں چنگائیاں رلیاں نماز نال کھلیاں، جو نماز ہے اَنَّا كُلَّ عَمَلِكَ، صدقات خیرات زاداداری نوحے ماتم دعاما زیارتاں امام بارگاہ دے چندے مسجدہ دی آبادی جتنیاں نیکیاں ہیں، پہلے امام مولا حیدر قرار فرمایا ہے جو ساریاں دا جوڑ نماز نال جڑے ہویا ہے، جے نماز ہے تا ہر شے، یہ نماز کائی نہیں، تے نماز ہی وڑی وقت نال پڑھی جائے۔ لہذا میرے بعد نماز دا وقت ہے اور 1 بجے تک میں میرا پیش نماز چھٹی دے گیا ہے، اس تو اگا میں مجبوری ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ اچھا چلو نمبر دارہ دے 5 منٹ بھی رہا، صلوات پڑھو محمد والے۔ جاگ دے بیٹھے میں کہ مفہوم دے ذرا مطلب دستگاہ قدرت اور آستان قدس ربوبی اور
رب کائنات دے حضور دو چیزاں دے نال حاضر ہون والا بندہ مقرب دستگاہ الہی ہے. کیا؟ عبادت اور قربانی. عبادت اور قربانی یہ مفہوم مطلب سمجھانا. عبادت اور قربانی. مالک نے مدینہ دے وچ ایک چھوٹی جی سورت نازل فرمائی اور بہت زیادہ مطالب تے مشتمل ہے سورت. پڑھ دیا شاید بندہ ہی کے ساں پڑھے تو یہ جا کے جو سورت جلدی مک گئی ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ سورت نازل ہوئی مدینہ منورہ دے وچ. سورت مدنی. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. مفسرین اس کی تفسیر نو بیان فرمائیں دے لیا کہ اس تو مراد کوثر تو مراد حوض کوثر ہے. لیکن قرآن نو وسیع نگاہ نال ویکھن والے مفسرین نے یہ طے کیتا ہے کہ قرآن دی کسی بات نو بھی محدود نہیں کیتا جا سکتا. قرآن دے ہر حرف ہر لفظ ہر آیت دے وچ بہت زیادہ وسعت ہوندی ہے اور وہ دے بہت زیادہ مفاہیم ہوندے نے. کدائی بھی قرآن دا کوئی مفہوم محدود نہیں ہے اور یہ قرآن دا معجزہ ہے. یہ قرآن دا معجزہ ہے. اس واسطے جو بڑے بڑے فصحائے عرب بھی کسی جگہ دے ہوتے نہیں آکھ سکے جو اصل قرآن دا بدل لے آنے ہیں. اس واسطے کہ جدوں انہاں قرآن دی طرف مراجعہ کیتا ہے تو وہ عاجز آ گئے. یہ شعراء کیا قرآن شعر ہے تو نثر والے آکھے نہیں یہ تو نثر ہے. یہ نثر والے آکھے قرآن شعر کوئی نہیں تو شعراء کیا وزن ملدے نہیں یہ تو شعر ور گئے. قرآن دی وہ بلندی ہے کہ جن دے درمیان کوئی اتنا فیصلہ نہیں کر سکیا کہ دا انداز شاعرانہ ہے یا نثر پہ مشتمل ہے. اتنے فصحاء بھی قرآن دے بارے فیصلہ نہیں کر سکے اور دا کوئی جواب اور بدل بھی نہیں لے آ سکے. کوئی ایسے الفاظ نہیں لے آ سکے. اور قرآن دا چیلنج اس وقت تک موجود ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ اگر جن اور انسان سارے رل کے بھی اس قرآن جیسا اور قرآن لانا چاہیں تو سارے رل کے بھی نہیں لے آ سکتے. تے گل بھی انہی ہے جو زمانہ آج تک اس تے قادر نہیں ہویا جو کوئی قرآن جیسا لائے. تے بڑا سوچ سمجھ کے میرے پیغمبر فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن. جیسے قرآن جیسا لانا ممکن نہیں ہے اسی طرح بشریت کے بس میں علی جیسا بھی کوئی لانا ممکن ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نمتر صلوات. کیوں؟ بڑھاون والے انہیں بڑھایا. وہ دا قانون انہیں ہاں کہ اس قرآن نو بھی انہیں نازل کیتا ہے جو وقت قرآن جیسی کتاب کا ہی نہیں. تے علی نو بھی انہیں بھیجے جو وقت علی جیسا جوان کوئی نہیں. تے قرآن دا اعلان کیتا جو تسے دا مثل نہیں لے آ سکتے. تے علی دے بے مثل عمر دا اعلان کیتا جو جبریل تلوار شمشیر ذوالفقار بھی چاہی ودا. تے احد دے میدان دے وچ جبریل پر مار کے اڑ دا آتا ودا سنو سنو لا فتح الا علی. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی اور جوان نہیں ہے ذوالفقار جیسی کوئی اور تلوار ہے. اللہ بھلا قرآن دی مانند نہیں لی جا سکتی. یہ چھوٹی جی صورت بہت زیادہ مفاہیم تے مشتمل ہے.
کنالوں کا کوثر نو محدود کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مکتب اہل بیت دے علم دے سمندر تو سیراب ہومن والے افکار نے آکھا نہیں یہ تو دو مفہوم تپکن نہ کہ ہم نے آپ کو دنیا میں کثیر اولاد عطا کی ہے اور آخرت میں تجھے خیر کثیر عطا کی ہے۔ آخرت دے وچ خیر تمام خیر پاک پر ہوگا۔ مدد جاؤں گا تو میرے بہت مطالب رہ جان گے، اتنا کافی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، خیر کثیر نو باقی رکھن واسطے ضروری ہیں دو چیزاں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، عبادت کر اپنے رب دی، وَانْحَرْ، اور قربانی دے۔ عبادت دے نال قربانی ضروری ہے، قربانی دے نال عبادت ضروری ہے۔ اگر عبادت ہووے تے قربانی نہ ہووے تاں بھی اللہ دا قرب نہیں لبھدا، قربانی ہووے تے عبادت نہ ہووے تاں بھی قرب الہی ممکن نہیں ہے۔ جو سب تو پہلی قربانی دا جتھے مالک نے اعلان فرمایا ہے اتھے ایک قانون سمجھایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ انہاں بندیاں نو سنا آدم دے پتراں دی او قربانی جو دوواں دتی، قربانی دوواں دتی، ایک دی قبول ہو گئی تے ایک دی قبول نہ ہوئی، اس واسطے جو ایک دی قربانی بھی آئی نال عبادت بھی آئی، دوجہ دی قربانی تا آئی لیکن نال عبادت ایک دی قربانی دے نال سجدہ، ایک دی قربانی دے نال ایمان ہا، ایک دی قربانی دے نال تقوی ہا، ایک دی قربانی دے نال پرہیزگاری آئی، دوجے دی قربانی دے نال تکبر بھی ہا، اناد بھی ہا، انا پرستی بھی آئی، خود پرستی بھی آئی، خود دوستی بھی آئی، شہرت طلبی بھی آئی، برتری دی سوچ بھی آئی۔ قربانی دے نال کفر ہا، قابیل دی قربانی دے نال کفر ہا، حابیل دی قربانی دے نال ایمان ہا۔ حابیل دی قربانی قبول ہوگی، قابیل دی قربانی قبول نہ ہوگی۔ جڑے بندے نو خدشہ ہوئے بلوچ کیوں پڑ گیا ادھر اس آیت دی تفسیر دیکھ لینا، میری گلہ سمجھ آ گیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اگے آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی پسند بھی کرتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن قبول ان کی کرتا ہے یہ متقی ہو کہ جن کی قربانی کے ساتھ عمل بھی ہو، قربانی دے نال ایمان بھی ہو۔ رب کائنات کا نام بادشاہ توجہ میری طرف گھبرائے تو نہیں بیٹا ہے نا، تبدیلی آوے تو بندے موڑ کے ویتے، جو ملک کی تبدیلی آئی ہو گیا تو بندے ویت کے نا آگے نگر لیں تبدیلی آئی کہ میں آونی آئی ہو جائی، اس وقت جو ہونا یہ تبدیلی سارے ہوندے نہیں ویکھے، میں پڑھی رکھے ہیں تو ہوندے ویکھے۔ ارشاد رب العزت فصل لربک وانحر، پس تو اپنے رب کی عبادت کر، وانحر، اور قربانی دے، عبادت سے مشغول ہو جا اور قربانی دے۔ ان شانئک هو الابتر، جو تیرا مخالف ہے وہ ابتر ہے۔ ابتر دا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابتر دا معنی ہوتا ہے کسی چیز دا ایک جگہ تے آ کے منتہی ہو جانا، یعنی تیری سوچ کو بیان کرنے والے ہوں گے، تیری فکر نو آگے لے جان والے ہون گے، تیرے مخالف دی سوچ نو آگے لے جان والے، لیکن انہیں دو چیزاں دے درمیان دو اعلان ہیں، میں کوئی چھوٹا موٹا مطالعہ کر کے پڑھن دا دیا، دو اعلان درمیان دے وچ راز ہے۔ انا آتینا کل کوثر بھی اعلان ہے،
ان شانیہ کا ہوا لبتر بھی اعلان ہے، لیکن درمیان دے وچ قانون ہے فصل لربک ونحر، ہمارے قرب کا قانون ہے سجدہ بھی ہو، قربانی بھی۔ پہلی قربانی کہیں دی حضرت آدم دے پترہ دی، ساڑھے کے لگ دے ہیں داد کے لگ دے ہیں یا نہیں لگ دے دونوں داد دے ہیں، حضرت آدم دے جو بیٹے ہیں ساڑھے داد کے ہیکری قبول ہوئی، ہیکری قبول۔ اس قربانی دے سلسلے میں ہوگا چلاوا ہمیشہ قربانیاں قبول بھی ہوئے ہوئیاں کہ جڑیاں دے نال نال سجدہ بھی آ، جنہاں دے نال نال عبادت بھی آئی، جنہاں دے نال نال سجدہ بھی آ، جنہاں دے نال نال عبادت بھی آئی، جنہاں دے نال نال یقین بے بارگاہ قدوسیت بھی ہاں، اوے قربانیاں قبول ہوئیاں۔ ورنہ ممکن ہے کھان پینا نے بہت کچھ کھاتا ہوئے مقام قبولیت تک پہنچیاں بڑی بڑی دیوڑ والے دیتی ہوں، اس طرح ہوندہ ہے۔ ممکن ہے اس رات مدینے دے وچ جدا علی دے دروازے تے سائل آیا ہے کہ نہ بندے روٹی دیتی ہوئے، چوپڑی ہوئی بھی ہوئے، کہیں نال حلوہ بھی دیتا ہوئے، کسے 2 روٹیاں دیتی ہوئے، کسے نال جناب بڑیاں سونیاں روٹیاں دے نال تھوڑے جے سالن بھی دیتا ہوئے، کسے نال کوئی سیب یا کوئی انار بھی نپا دیتا ہوئے، ممکن ہے کوئی وڈا سخی جائے نال فروٹ تے روٹی نال 2 درہم بھی دیتی ہوئے، لیکن کسے دے بارے تذکرہ نہ آیا۔ علی دی خشک روٹی بغیر گھی دے چھڑی جو دی پکی ہوئی قبول کیوں؟ اس واسطے کہ علی کی سخاوت اور قربانی بھی تھی، علی کا سجدہ بھی تھا۔ یاد رکھو اور پورا سال بکرے پالنا لے ہو بات بڑا سارا بکرا لائے کے دیو تے نقش نگار بنا کے دے بیدی شیدی لا کے بال نو ڈوری نہ پائی پہ مائیں ذرا گلی چو پھرا بدن پتہ لگی جو ساڑی قربانی بڑی قربانی ہے۔ فلانے خان سر تو جناب تو 100 لاکھ روپیہ تو بکرا لے اوے کو بال نپی ودے لے نہ قربانی بھی ہو نال سجدہ بھی۔ تو کئی بندے قربانی دا وڈی ساری کریں دے اسے قربانی اللہ دیں دی صبح دی نماز نہیں پڑھ دے تو عید نماز ہے چیئے اس سے لے کھلون دیں جدہ ہر کوئی تکبیرہ پڑھ کے وائندہ پہ دے تو انہوں نے میری راتی آنکھ لگ گئی و دم میرے ناندہ دھوندہ رہے ہیں تو بھائی نے سیمنٹ کٹتے ہیں تا نماز موک گئی نا قربانی دے نال سجدہ بھی۔ قربانیاں دے وچوں بڑی مثال وقت اسی طرح تقاضا پہ کرتا ہے جو زیادہ تو انہوں انتظار نہ کریں۔ قربانیاں دے وچوں بڑی مثال قربانی دی ابراہیم دی کوئی ایک قسمی قربانی نہیں، ابراہیم ہر مرحلے دے ہوتے قربانی، ہر مرحلے تے قربانی۔ ابراہیم دی توحید پہنچاون ویلی بھی قربانی دی حد تک خدمات، خود بنیادی چیز توحید۔ حیران ہو گے کہ قرآن دے بارے جتنے خطبات تلاش کرو گے سب تو پہلا خطبہ قرآن دی عظمت دا امام حسین دی ماں پڑھے فاطمہ صاحب تلاش کرو اپنے معارف دے وچ سب تو پہلا خطبہ قرآن دی عظمت دے وچ جناب بطول دا، پھر دوسرا خطبہ جناب امیر دا، اور تیسرا خطبہ زہرا دے لال دا جنہ قرآن دے بارے پڑھا۔ اور جتنے خطبے یہ جڑے میں گنے انہا خطبیاں دے وچ بنیادی چیز توحید آئی، اور جس طرح توحید دے ہوتے خطبہ تہاڑے ائمہ نے پڑھے ہیں ان کسی اور بندے نے خطبہ، اور سارے دے خطبیاں دی بنیادی چیز توحید آئی، اور ایک تکمیلی چیز قیامت آئی، اور درمیان والی چیز تقوی آئی،
اور جڑی تواڈے ائمہ نے قرآن دے بارے خطبے دیتے وہ اس وقت تک بھی میری تحقیق مطابق اور میں جب متوجہ ہویا اور انہاں الفاظ میں دیکھیا خدا قسم کہ جڑے تواڈے ائمہ نے توحید دے بارے اور قرآن دے بارے خطبے دیتے اس وقت تک بھی کسی عام بندے دی پہنچ تو بالا تر ہے. ایسے ایسے فرامین اور الفاظ لے جڑے اس وقت تک بھی دور اتنا ترقی کر گیا اور یروشلم تو بہت زیادہ لغت کا میٹر آیا ہے ڈکشنری عربی دی لیکن وہ باوجود بھی اس وقت تک کوئی عام انسان تیرے ائمہ دی اس کلام تک نہیں دیکھ سکتے. قربانی دا تصور حضرت ابراہیم لیکن اگر ابراہیم بہت زیادہ خدا پرست مالک فرمائے ابراہیم امتاً قانتا وہ ابراہیم تو میری طرف لوٹنے والا میری عبادت کرنے والا تھا قنوت میرے ساتھ سرگوشیاں کرنے والا میرے ساتھ باتیں کرنے والا میری عبادت کرنے والا. وقت فرمائے اوّاہن حلیم ابراہیم میری طرف جھکنے والا اور حلیم منیب ابراہیم میری طرف لوٹنے والا. قربانی